اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان۔ ای میل ishaat@digicom.net.pk۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجبت النار بالشهوات، دوزخ پر پردہ پڑا ہوا ہے خواہشات نفسانی کا، شہوتوں کا، یعنی نفسانی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے دوزخ پر، اور جنت پر پردہ پڑا ہوا ہے ان باتوں کا جن کو انسان دنیا کے اندر ذرا محسوس کرتا ہے، مشکل محسوس کرتا ہے، پرمشقت محسوس کرتا ہے۔ یعنی یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک امتحان کا گھر بنایا ہے، آزمائش۔ اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اپنی عقل استعمال کرتے، سمجھ استعمال کرتے، ہمت استعمال کرتے اس امتحان میں کامیابی حاصل کرتے۔ تو اگر دوزخ آنکھوں کے سامنے دکھا دی جاتی کہ دیکھو یہ دوزخ ہے، آگ جلتی نظر آ رہی ہوتی اور اس کے عذاب کا آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا، اور دوسری طرف جنت نظر آ رہی ہوتی، اس کی نعمتیں نظر آ رہی ہوتی، اس سے پرکیف اور پرلطف مناظر نظر آ رہے ہوتے، اور پھر کہا جاتا کہ ان میں سے کسی ایک راستے پر چلے جاؤ تو امتحان کیا ہوتا؟ وہ تو امتحان نہ ہوتا۔ امتحان کسی طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بھی پیدا فرمائی، جنت بھی پیدا فرمائی، لیکن جہنم پر پردہ پڑا ہوا ہے نفسانی خواہشات کا، یعنی نفسانی خواہشات انسان کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ یہ کام کر لو، حالانکہ وہ کام دوزخ میں لے جانے والا ہے۔ اور جنت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے مکروہات کا۔ مکروہات سے مراد وہ چیز جس کو انسان کا نفس برا سمجھتا ہے۔ رات کو اٹھو، فجر کے وقت اٹھو، نیند چھوڑو، نماز کے لیے چلو، اللہ کا ذکر کرو اور گناہوں کے کاموں سے بچو، یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جس کو انسانی نفس بظاہر برا سمجھتا ہے، لیکن وہی پردہ ڈال دیا ہے جنت کے اوپر، اور جو نفسانی خواہشات ہیں ان کا پردہ ڈال دیا ہے جہنم پر۔ تو جتنی چیزیں شہوات نفس ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، ان کے پیچھے اگر آدمی اس طرح چل پڑے کہ جو چیزیں آئے کر گزرے، جس چیز کا دل چاہے کر گزرے، یہ دیکھتے بغیر کہ حلال ہے کہ حرام، جائز ہے کہ ناجائز، تو یہ راستہ سیدھا جنت جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ دل چاہ رہا ہے
انسانی نفس کی خواہش ہے کہ اس کا میلان ہوتا ہے کھیل تماشوں کی طرف، ایسے کھیل تماشوں کی طرف جو انسان کی نفسانی خواہشات کی تسکین کرے۔ پہلے زمانے میں کھیل تماشوں کے لیے جانا پڑتا تھا، کہیں باقاعدہ اس کے لیے گھر ہوا کرتے تھے، باقاعدہ اس کے لیے جگہ ہوا کرتے تھے، ان کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا۔ اب تو یہ کھیل تماشے گھر گھر میں، ہر خاص میں پہنچ گئے۔ تو یہ وہ شہوتیں ہیں جن کا پردہ پڑا ہوا ہے جہنم تک، پیسے خرچ کر کر کے جہنم خرید رہا ہے انسان، دوڑ دھوپ کر کر کے باغات سے جا جا کر اپنے گاڑے پسینے کی کمائی خرچ کر کے اور دولت کے انگارے خرید کے لا رہا ہے اپنے گھر میں، اپنے خاصگاہ میں، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے بچوں کے لیے، بجائے اس کے کہ جنت کا سامان کرتا، جہنم کے انگارے باقاعدہ پیسے خرچ کر کے خرید کے لا رہا ہے۔ یہ پردہ نہیں پڑا ہوا جہنم کے اوپر، تو اور کیا ہے؟ اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور نگاہ حقیقت شناخت پیدا ہو جائے تو پتہ لگے کہ یہ سارا کام جو میں کر رہا ہوں در حقیقت یہ جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنوں کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور دوسری طرف جنت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے مکروہات کا، کہ دل نہیں مانتا، نفس نہیں چاہتا کہ عبادت کی طرف چلے، طاعات کی طرف چلے، اللہ تعالیٰ کی حکم برداری کی طرف چلے، لیکن یہی راستہ ہے جنت پر جانے والا۔ جو آدمی ایک مرتبہ ہمت کر لے کہ اس شہوات کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لے اور اس بظاہر پر مشقت راستے پر چل پڑے تو وہ سیدھا انشاءاللہ جنت پر جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کبھی خواہشات نفس سے دھوکے میں نہ پڑو۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ کہ یہ خواہشات نفس ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اور کوئی انسان ایسا نہیں اس دنیا کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا سربراہ حکومت، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ صدمہ اس کو بھی پہنچتا ہے، غم اس کو بھی پہنچتا ہے، تکلیف اس کو بھی پہنچتی ہے۔ تکلیف تو پہنچنی ہے اس دنیا کے اندر، یہ جگہ ہمیشہ اور مستقل راحت کی جگہ نہیں، تکلیف تو پہنچنی ہے۔ اب چاہے وہ تکلیف زبردستی پہنچوا دو، اب چاہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو تکلیف پہنچا دو کہ اللہ نے اس کام سے منع کیا لہٰذا میں اپنے آپ کو اس کام سے ہٹاؤں گا، وہ کر وہ راستہ جہنم کا، تکلیف سبھی پہنچے گی، اور یہ راستہ جنت کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ متنبع فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ عادت جو پڑ گئی ہے کہ جو خواہش دل میں پیدا ہوئی ہے وہ ضرور پوری ہو، اور اگر پوری نہ ہو تو آدمی غمگین ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، یہ عادت ختم کرو۔ یہ جہنم میں لے جانے والی عادت ہے، یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فہم عطا فرمائے۔ آگے ایک اور حدیث نقل کی ہے، وہ بھی پچھلی حدیث کے اندر تقویت پیدا کرنے والی، اگر اللہ تعالیٰ اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عجیب ارشاد ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، تو اور قبرستان لے جایا جاتا ہے جنازہ، تو جب قبرستان جاتا ہے تو تین چیزیں مردے کے ساتھ جاتی ہیں۔ قبرستان جب جاتا ہے تو
تین چیزیں مردے کے ساتھ جاتی ہیں. ایک تو اس کے گھر والے، عزیز رشتے دار، دوست احباب جو اس کی تدفین میں شرکت کے لیے قبرستان جاتے ہیں. تو ایک تو گھر والے ہیں، عزیز رشتے دار ہیں، وہ جاتے ہیں ساتھ مردے کے. دوسرے اس کا کچھ مال جاتا ہے، یعنی جب کوئی آدمی جاتا ہے تو چارپائی کے اوپر اٹھا کر اس کو لے جایا جاتا ہے، اور یہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ایسی چیزیں لے کر جاتے ہیں جو اس کے مال کا حصہ ہوتی ہیں، جن میں چارپائی بھی داخل ہے، جنازہ بھی داخل ہے. اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل. تو فرمایا کہ ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جو قبر تک جانے کے بعد واپس آ جاتی ہیں، لوٹ آتی ہیں. یعنی گھر والے بھی اور جو مال ساتھ گیا تھا وہ بھی واپس آ جاتا ہے. آگے جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اس کا عمل. وہ قبر میں رکھنے کے بعد پھر کوئی اور چیز ساتھ جانے والی نہیں، نہ رشتے دار اور نہ مال. آگے جو ساتھ جانے والی چیز ہے وہ اس کا عمل ہے. جتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، جتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، سب کچھ یہی چھوڑ کر چلا جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا. اگر پیچھے آگے ساتھ جانے والی چیز ہے تو وہ اس کا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے جو رشتے دار ہیں وہ اس کو دفن کر کے قبر کے اندر واپس جاتے ہیں، تو حدیث میں ہے کہ مردہ ان جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس کی آہٹ اس کو سنائی دی جاتی ہے، قدموں کی چاپ. یہ گویا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے کہ یہ میرے غمگسار ہیں، میرے غمخوار ہیں، میرے مددگار ہیں، میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے احباب ہیں، مصیبت میں کام آنے والے ہیں، وہ دیکھو ان کے جانے کے قدموں کی چاپ تمہیں سنائی دے رہی ہے. اب کوئی تمہاری مدد کو آنے والا نہیں. وہ قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے. اور اس کے بعد جو عالم آتا ہے اس میں نہ تو وہ عزیز رشتے دار کام آتے ہیں اور نہ وہ روپیہ پیسہ کام آتا ہے جس کے جمع کرنے میں ساری عمر کی دوڑ خرچ کی تھی. صبح سے لے کے شام تک یہی چکی ذہن پر سوار تھی کہ کس طرح پیسے اور بنا لوں، کس طرح اور دولت اکٹھی کر لوں، کس طرح اپنی دنیا کا سامان کر لوں. وہ سارا مال دولت سب کھڑا رہ گیا. اور وہ عزیز رشتے دار معطف کرنے والے جن کی چشم و ابرو کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، یہ کہیں برا نہ مان جائیں، یہ کہیں مجھے برا نہ سمجھ لیں، ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، یہ خیال جن کا کیا کرتا وہ خود چلے گئے تھا، پیچھے چھوڑ گئے. اب تو ایک ہی چیز ساتھ ہے اور وہ ہے انسان کا عمل. کسی نے کہا کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ. اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. تو اب اس منزل سے جانے والا وہ سوائے اکیلے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے. ساتھ اگر کوئی چیز ہے تو عمل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف توجہ کرو کہ زندگی کے اندر تمہارا کچھ سامان آگے چلا جائے، کچھ سامان آگے چلا جائے اور وہ سامان ویسے ہی بیٹھے نہیں جائے گا. وہ کچھ عمل کرنے سے جائے گا. کچھ طاعات کر لو، کچھ اللہ کی عبادت کر لو، کچھ اپنا آخرت کا ذخیرہ بنا لو، تو پھر وہ کام آنے والی چیز ہے اور وہ سدا کام آئے گی. اور جن چیزوں کے اندر دن رات اور خوب کر رہے ہو وہ تو قبر تک زیادہ سے زیادہ پہنچا دے گی، اس کے بعد لوٹ. یہ اسی پچھلی حدیث کا اتحاد سے اگر دیکھا جائے تو ترجمہ ہے کہ یہاں نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی فکر کے بجائے اس بات کی فکر کرو کہ کچھ عمل تمہارے ہاتھ میں ہو، کچھ عمل لے کر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تاکہ وہ جنت جو مکروہات سے چھپائی گئی ہے وہ تمہیں حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے رحمت سے تیاری کرتے بنا.
الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اہل الصفہ رضی اللہ عنہ قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوءه وحاجته فقال سل فقلت اسألك مرافقتك في الجنة فقال او غير ذلك قلت هو ذا قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. یہ ایک صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصحاب صفہ میں تھے. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کے باہر مسجد نبوی میں اب بھی چبوترا بنا ہوا ہے. تو کچھ اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کا علم حاصل کرنے کی خاطر اس چبوترے پر آ پڑے. اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر بار کاروبار روزی سب چھوڑ چھاڑ کر اس لیے آ پڑے تھے اس جبے کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کریں. یہ گویا اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی جس میں سب سے پہلے کچھ طلباء نے داخلہ لیا تھا، لیکن وہ داخلہ اس طرح کا نہیں تھا کہ نام لکھے جا رہے ہیں، رجسٹر بنائے جا رہے ہیں. اور نصاب تعلیم وہ نہیں تھا کہ کتاب ہو اور کتاب کے اسباق پڑھائے جا رہے ہوں، کوئی زبان سکھائی جا رہی ہو، ایک ایک لفظ کی تعلیم دی جا رہی ہو. نصاب تعلیم کیا تھا؟ نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز یہ نصاب تعلیم. اس لیے آگے پڑھ گئے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. بس یہ نصاب تعلیم. اسی میں دنیا بھی داخل، اسی میں دین بھی داخل، اسی میں دنیا کا کی بھی تعلیم، اسی میں دین کی بھی تعلیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھنا، اس کو محسوس کرنا اور آپ کی باتیں سننا، اس کو یاد کرنا، یہ صبح سے لے کر شام تک کا مسئلہ تھا. کیا عجیب زندگی کا مقصد بنایا تھا کہ اور سب سے کنارہ کر کے ساری دنیا کے مناظر کو خیر بات کہہ کر ایک ہی منظر دیکھنے کے لیے پڑے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں. ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد. وقت کتنا قیمتی ہے آج کہ صبح سے لے کر شام تک ذکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مشغلہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا، اور ذکر ہے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. صبح سے لے کر شام تک اتنی پڑے. تقریباً 300-350 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد ہے جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں. تو اس طرح پڑے تھے کہ اس بات کی فکر نہیں کہ کھانا کہاں سے ملے گا. کوئی وہاں پر مطبخ نہیں، کوئی باورچی خانہ نہیں، کوئی کھانے کا باقاعدہ انتظام نہیں. پڑے ہیں کہ اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے تو فاصلے بھی گزر رہے ہیں، کئی کئی وقت کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر گر جایا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اور مرگی کے دورے میں اس وقت علاج یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس وقت مرگی کا دورہ پڑے تو اس کے اوپر جوتے سمیت پاؤں رکھا جائے اس کی گردن پر. تو کہتے ہیں اس سے مرگی کا دورہ کھل جاتا تھا. یہ لوگوں مشہور تھی یہ بات. تو یہ سمجھ کر کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھا کرتے تھے. لیکن خدا کی قسم مجھے مرگی کا دورہ نہیں تھا، میں صرف بھوک سے نڈھال ہو کر لیتا ہوا. اس حالت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے رہتے تھے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیں، آپ کا چہرہ انور دیکھ لیں، آپ کی اداؤں کا مشاہدہ کریں. اور اسی کا نتیجہ ہے، انہیں کا احسان عظیم ہے کہ آج اسی ابو ہریرہ سے ہم تک 5374 احادیث مروی ہیں. پہنچائی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، جبکہ صرف سرکار دو عالم کی خدمت میں 3 سال رہنے کی سعادت ملی. سن 7 ہجری میں اسلام لائے غزوہ خیبر کے بعد، اور اس کے بعد 3 سال آپ زندہ رہے. اس 3-3.5 سال کے اندر حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا گئے کہ آدھا تقریباً ذخیرہ حدیث ان سے بن گئی.
یہ اصحاب صفہ. انہیں اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قبیلہ بنو اسلم کے تھے اور اصحاب صفہ میں تو تھے ہی، ساتھ ہی اپنی خدمات بھی پیش کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میں آپ کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر رہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے فرما دیا کریں، میں خدمت کر دیا کروں. تو لالچ دو تھے، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے جس کو یہ سعادت میسر آتی، اور دوسرے یہ کہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا گھر کے اندر جا کر بھی خدمت کا موقع ملے گا اتنا ہی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی، آپ کے واقعات زیادہ دیکھنے میں آئیں گے، آپ کے حالات زیادہ مشاہدے میں آئیں گے. اس لیے اپنے آپ کو خادم بنایا ہوا تھا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور مثلا جب آپ کو وضو کی ضرورت پیش آتی پانی بھر کر لا کر ہوتا تو پانی بھر کر رسول ضرورت پیش کرتی. تو اس طرح کی خدمت اپنے ثبوت اپنے ذمہ لے رکھتی. وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں ایسا کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا تھا کہ یا رسول اللہ یوں دل چاہتا ہے کہ آج کی رات میں آپ کے ساتھ گزار دوں، رات کے وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں، آپ اجازت دے دیتے. تو ایک مرتبہ اسی ایسے ہی موقع پر میں نے رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو آپ حسب معمول جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھے میں بھی اٹھا اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں وضو کا پانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تاکہ آپ وضو فرما لیں. تو آپ نے وضو فرمایا اور اس وقت مجھ سے فرمایا، مجھ سے ارشاد فرمایا کہ سل مجھ سے کچھ فرمائش کرو، مجھ سے کچھ فرمائش کرو. یعنی بظاہر مقصد یہ تھا، یہ ہوگا شاید کہ کوئی ایسی بات کہو جو تمہارے سر میں دل جاتا ہو تو میں تمہارے واسطے دعا کروں کچھ تمہاری حاجت کو پورا کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ کچھ مجھ سے فرمائش کرو. اب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ فرمائش کرو، اور ظاہر ہے کہ جب آپ خود فرما رہے ہیں فرمائش کرو جو دعا فرمائیں گے تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. تو کیا مانگوں، کس چیز کی فرمائش کروں. بڑا آدمی امتحان میں پڑ جاتا ہے ایسے موقع پر کیا چیز مانگو، ہزار خواہشات انسان کے دل میں آ کر چھیڑ لیتی ہے کہ یہ مانگوں یا وہ مانگوں. لیکن یہ صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اٹھائے ہوئے تھے. تو اور ساری باتیں چھوڑ کر کہا کہ جی آپ میں تو یہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا سانپ عطا فرمائے. میں تو یہ مانگتا ہوں آپ کا ساتھ عطا فرمائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ یوں مانگ رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ اور کچھ اور میرا ذالک اور کچھ اس کے علاوہ کوئی اور چیز. تو میں نے اچھے لگے آپ کا بس یہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت کے اندر. اور مانگی بھی کیا چیز جو واقعی کہ اس کے برابر دنیا آخرت کی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی. کچھ مانگ لے انسان اس سے زیادہ اور کیا مانگے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے اندر نصیب ہوتی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو فہم بھی عطا فرماتے ہیں، سمجھ بھی عطا فرماتے ہیں. مانگنے کے لیے بھی فہم چاہیے، سمجھ چاہیے. تو وہ مانگ لی کہ جو وہ سارے مقاصد کی جان، سارے مطلوبات کی روح مانگ لی. آپ نے پوچھا کہ کچھ اور، کہا کہ نہیں اور کچھ. یہ جو پوچھا کہ کچھ اور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عالم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ اور جو پوچھا یہ بھی ایک امتحان تھا. یہ کچھ اور یہ بھی ایک امتحان تھا کہ یہ جو مانگ رہا ہے کہ میرا ساتھ نصیب ہو جائے، کیا اس میرے ساتھ نصیب ہونے کو کیا سمجھتا ہے؟ کیا ایسی چیز سمجھتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی بھی عادت ہے؟ تو اس امتحان میں پورے اتنے صحابی یہ مطلب جب آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کی صحبت نصیب ہو جائے جنت کے اندر، تو اور کیا چاہیے؟ اور کچھ چاہیے؟ نہیں اور کچھ چاہیے، بس ایک ہی چاہیے.
کہ آپ کی استطاعت نصیب ہو. سبحان اللہ. تو اس پر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. کہ اچھا اگر جنت میں چاہتے ہو میرے ساتھ رہنا تو عجیب لفظ استعمال فرمایا کہ پھر میری مدد کرو. اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اپنے معاملے میں میری مدد کرو. کیا مطلب؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو, میں کوشش بھی کروں گا کہ تم میرے ساتھ رہو, لیکن میری مدد کرو اس مقصد کے حاصل کرنے میں. مدد کیسے کرو؟ فرمایا کہ سجدہ کثرت سے کیا کرو. سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے کیا کرو. تو اگر کثرت سے سجدے کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں, تو جو میں دعا کر رہا ہوں یا جو میں کوشش کر رہا ہوں یا کروں گا تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی, اس میں میری مدد ہوگی اس کثرت سے سجدہ کرنے. کیا عجیب لفظ استعمال کرنا, میری مدد کرو. گویا اب میں نے یہ تم کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ رہو, یہ تمہارا مقصد نہیں میرا مقصد بن گیا, اور میں اس کے لیے کوشش بھی کروں گا, دعا بھی کروں گا, لیکن تمہاری مدد چاہیے, اور وہ یہ کہ تم کثرت سے سجدے کیا کرو. اللہ, کیا عجیب بات ارشاد کرنا. دو باتوں کی طرف, دو باتوں کی تعلیم. ایک بات تو یہ کہ بے شک یہ تمہارا مانگنا کہ یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دے, یہ مانگنا بڑا مبارک. میں بھی دعا کروں گا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ دعا بڑی مبارک چیز ہے, لیکن دعا تنہا جس میں انسان کے ارادی عمل کا کوئی دخل نہ ہو, وہ تنہا دعا کام نہیں ہے, بلکہ دعا کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کرنا پڑتا ہے. دعا کرتا رہے انسان اور عمل کے لیے قدم نہ بڑھائے, عمل اس راستے کے اوپر چلنے کا نہ کرے, تو پھر وہ دعا نہیں. دعا وہی ہے کہ اس راستے پر جانے والے راستے پر قدم اٹھا دے, جیسا کیسا اٹھا سکتا ہے, اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق, اپنے حالات کے مطابق قدم بڑھا دے. پھر دعا کرے کہ یا اللہ قدم تو بڑھا دیا, منزل تک پہنچانا آپ کا کام ہے, اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے منزل تک پہنچا دی. پھر دعا کرے گا, وہ دعا کارآمد ہوگی, وہ دعا لے جائے گی, انشاءاللہ ضرور لے جائے گی. لیکن جانا تو چاہتا ہے حیدرآباد اور چل دیا سمندر کی طرف, اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ حیدرآباد پہنچا دیجیے. تو یہ دعا کوئی دعا نہیں, یہ مذاق ہے. دعا جب ہے کہ حیدرآباد کے جانے والے راستے پر قدم اٹھا دے, لیکن یہ کہے کہ یا اللہ اٹھا تو دیا, یہ قدم بہت کمزور ہے, یہ بہت ضعیف ہے, راستہ بڑا دور نظر آتا ہے, مجھے مشکل لگ رہا ہے. اے اللہ میں نے قدم تو اٹھا دیا, لیکن اس کو پہنچانے والے آپ ہیں, پھر رحمت سے پہنچا دیا. یہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ پہنچ جائے. لیکن چلے الٹی طرف اور دعا مانگے سیدھے راستے کی, تو یہ دعا نہیں, یہ مذاق ہے. جیسے آج کل بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی تو بزرگوں کے پاس جاؤ, ان سے دعا کراؤ کہ مجھے جنت مل جائے. تو بس یہی کام ہے, آگے کرنا کچھ نہیں, عمل کی طرف چلنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں. دعا کرائیں گے, بزرگوں سے دعا لینے جا رہے ہیں تو دعا لینے سے جا رہے ہو, لیکن بڑی اچھی بات ہے, دعا لینا چاہیے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا رخ بھی سیدھا کرو, اس طرف چلنا بھی شروع کرو تھوڑا بہت, تو پھر وہ بزرگوں کی دعا بھی کارآمد ہوگی. اور اگر سیدھا نہیں چلتے تو پھر دعا کارآمد. ارے اگر دعا اس طرح کی کارآمد ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, ان کے جہنم میں جانے کا کوئی راستہ نہیں. چچا ابو طالب جنہوں نے ساری عمر خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محنت آپ کا ساتھ دیا, لیکن ایمان نہیں لائے. تو کیوں نہیں لائے؟
آخر وقت میں جب جا رہے ہیں دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے سہانے، پہنچ کر کہا کہ چچا صرف ایک بات کہہ دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ لیجیے، آگے میں نمٹ لوں گا، آگے میں جان لوں گا، لیکن یہ کلمہ پڑھ لوں تاکہ آپ ایمان لے کر دنیا سے اتر، لیکن مقدر میں نہیں تھا تو ایمان نہیں لائے۔ اور ایمان کس لیے نہیں لائے؟ کہا کہ جانتا ہوں محمد تم سچ کہتے ہو، تم باقی جو بات لے کر آئے وہ سچی ہے اور اللہ کے رسول ہو، توحید بھی برحق جو پیغام دیتے ہو سچ ہے، لیکن اگر میں نے مان لیا اس بات کو تو مکے کی لڑکیاں یہ تانا دیا کریں گی کہ ابو طالب جہنم کے ڈر سے، آگ کے ڈر سے اپنے آبائی دین کو چھوڑ گئے، تو اس واسطے اس تانے کے ڈر سے ایمان کی توفیق نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں حکم آ گیا، انک لا تہدی احببت لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کس کو ہدایت دینا چاہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے ہدایت، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے ہدایت نہ دے، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں ہمارے، ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں، اور ہم کس کو دیتے ہیں ہدایت؟ جو ہدایت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، جو اس راستے پر چلنے کی چلتا ہے اور قدم بڑھاتا ہے، پھر ہم ہدایت دیتے ہیں، تو آپ بھی دیتے۔ تو اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا صرف دعا سے اور عمل کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو پھر سارے کفار مسلمان ہو گئے ہوتے، حضور صاحب کی خواہش کو آئیں گے کہ سب مسلمان ہو جائیں، تو آپ کی خواہش کے مطابق سب مسلمان ہو گئے، کوئی کافر نہ رہتا، پھر ابو جہل ہوتا ہے نہ ابو لہب ہوتا ہے، لیکن وہ رہے کافر پر رہے، کافر مرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ جہاں آرا آنکھوں کے سامنے آیا، آپ کی زیارت ہوئی، آپ کے معجزات دیکھے، آپ کی سیدہ کو مشاہدہ کیا، پھر بھی ظلمت کی ضرورت، کیوں؟ اس واسطے کہ ارادہ نہیں تھا دل میں اپنے آپ کو بدلنے، طلب نہیں تھی، اس راستے پر چلنے کا اہتمام نہیں تھا، اس واسطے دیکھا، اور جس کے دل میں طلب ہو، جس کے دل میں تڑپ ہو، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کے رہنے والے، اس اللہ کے بندے کے دل میں تڑپ پیدا کر دی اللہ تعالیٰ کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، کسی طرح ان کی زیارت ہو جائے، تو وہ کہاں سے سفر کر کے پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور دیکھتے مسلمان۔ تو یہ طلب کی بات ہے، طلب، یہ طلب صرف دعا سے نہیں ہوتی، دعا بے شک بڑی کارآمد چیز ہے، لیکن جب تک اس کے ساتھ تھوڑا سا قدم نہ اٹھے، روح انسان کا درست نہ ہو، اس وقت تک تنہا دعا کرتی ہے۔ اب دیکھیں کتنا کیسا لمحہ تھا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فرمائش کرو، یعنی دل چاہ رہا ہے آپ کا اس کے لیے دعا کرنے کا، اور دعا کرنے کا وقت بھی ہے، تہجد کا وقت، اور ان کے دل میں خواہش بھی ہے اور ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ ظاہر ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پڑے ہوئے ہیں ڈر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا قدم بھی اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ اشارہ کرنے کے لیے، جو بتلانے کے لیے کہ تنہا دعا کے اوپر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا، خود بھی تمہیں کچھ کرنا ہے۔ فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، میری مدد کرو، مدد کیسے کرو کہ سجدے کثرت سے کیا، اشارہ کر دیا کہ تمہارے عمل کرنا ضروری ہے، عمل کے بغیر محض تمناؤں سے جنت حاصل نہیں ہوتی، الجنت لا تحصل بالامانی، آرزوؤں سے جنت نہیں ملتی، آرزوؤں سے ملا کرتی ہیں تقدیریں، آرزوؤں سے بنا کرتی ہیں تقدیریں، صرف آرزو سے نہیں ہوتی، ہاں کچھ عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمل ٹوٹا ہو، پھوٹا ہو، ناکارا ہو، ناقص ہو، ادھورا ہو، اور پھر ہاتھ اٹھا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا ہے، یہ ادھورا ہے، یہ ناقص ہے، یہ ناقص لے کر آیا ہوں، اس ناقص کو کامل بنانا آپ سے مطلب، جینا کبھی بضاعت الفجار فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، یا اللہ یہ کھوٹی بضاعت لے کر آیا ہوں،
لیکن اس کو ناقص کو کامل بنانا آپ کے قبضے میں، اپنی رحمت سے وہ بنانا. تو ہو تو کوئی پونجی کھوٹی ہی صحیح، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح، لیکن وہ لے کر جائے اور ہاتھ میں کچھ نہیں اور دعا محض مانگ رہا ہے، یہ بات کافی نہیں ہوتی. ہاں اس کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ میرا رخ بھی سیدھا کر، اس کے لیے بھی دعا کریں. اپنا ارادہ بھی کر لے اور ارادے کے ساتھ دعا بھی کر لے، اور حتی الانسان جو انسان کے بس میں ہے وہ کر گزرے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. کئی مرتبہ سنا چکا ہوں قصہ، یاد رکھنے کا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، دروازے بند کر دیے، دروازوں پر تالے ڈال دیے، اور گناہ کی دعوت، تنہائی کا عالم. حضرت یوسف علیہ السلام بھی نوجوان، اور نوجوانی کے جذبات، آپ یاد رکھیے کہ نبی کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ عام انسانوں کے مقابلے میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 100 گنا زیادہ ہوتی ہے. بشری تقاضے عام انسانوں کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں نبی کے اندر. تو وہ بشری تقاضے تمام تر موجود، اور جوانی کا عالم اور خلوت اور تنہائی، کوئی دیکھنے والا نہیں. اس وقت میں گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، اس درجہ دی جاتی ہے کہ تھوڑا سا خیال دل میں آ گیا، ہمت بھی وہم بھی، تھوڑا سا خیال دل میں کچھ پیدا ہو بھی گیا. لیکن کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یا اللہ علم اگر اللہ کا کلی و ترحمنی حسب الیہ واکن من الجاہلین، یا اللہ اگر آپ مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور جہالت کا ارتکاب کرنے والا بن جاؤں گا اگر آپ نے مجھ پر رحمت نہ کی. تو ایک طرف دعا کی پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ یا اللہ یہ شدید امتحان کا موقع ہے، پاؤں پھسلنے کا شدید خطرہ ہے، اے اللہ آپ دستگیری فرمائیے، آپ نے دستگیری نہ فرمائی تو میں پھسل جاؤں. اور دوسری طرف کیا کیا کہ دروازوں کی طرف بھاگے، دروازے کی طرف بھاگے. جن دروازوں کی طرف جن میں آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں، جانتے تھے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں، لیکن اتنا بس میں تھا کہ دوڑ کر دروازے تک پہنچ جائیں. دوڑ کر دروازے کی طرف پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ میں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، آپ مجھے اس فتنے سے بچا لیجیے. جب پہنچے تو اپنا کام کر لیا جو اپنی شفاعت کا تھا، دروازے تک بھاگنے کا وہ کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکار لیا. پہنچے تو دروازے ٹوٹ گئے، تالے ٹوٹ گئے، تالے ٹوٹ گئے، دروازہ کھل گیا اور سامنے وہ عزیز وہ جو تھا اس کا شوہر زلیخا تھا وہ نظر آیا. اللہ تعالیٰ نکال. تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ بظاہر تو دروازوں کی طرف بھاگنا بیوقوفی کی بات نہیں، حماقت کی بات نہیں، کیونکہ دروازے میں تعلیم بند ہے، جب تالے بند ہے تو بھاگے کیوں آدمی؟ لیکن بھاگے اس لیے کہ یا اللہ میرے قدرت میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤں. پھر دروازوں سے قفل کھولنا، تالے توڑنا یہ میرے بس کا کام نہیں، اللہ آپ کے بس کا کام ہے، آپ کو پکارنا. اپنے حصے کا کام انسان نے کر لیا، اللہ نے اپنے حصے کا کام کر لیا. دروازے تو وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی واقعے کی طرف اشارہ فرما کر کہ گرچہ رکھنا نہیں سالم را قدیر، گرچہ رکھنا نہیں سالم را قدیر زیرا یوسف وار می باید کبھی، کہ اگرچہ اس دنیا کے اندر بھی جہاں تمہیں شہوات کا بازار گرم نظر آتا ہے، شہوتوں کا نفسانی خواہشات کا بازار گرم نظر آتا ہے، یہاں پر بھی صورت حال یہ ہے کہ بھاگنے کا راستہ وضاحت نظر نہیں آتا، دروازے بند ہیں، دروازے بند. آج یہ کہتے ہیں ہم لوگ تمہیں بڑا مشکل ہو گیا، آنکھوں کو کہاں سے بچائیں، کان کو کہاں سے بچائیں، اپنے وجود کو کہاں سے بچائیں، چاروں طرف فتنوں کا بازار گرم ہے، کس طرح اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھیں، ان گناہوں سے، ان فتنوں سے. معاشرہ کا معاشرہ بگڑ گیا، راستہ بند نظر آتا ہے. تمہارا بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کا راستہ بھی بند نظر آتا ہے تم کو، لیکن سیرا یوسف وار نہیں باید کبھی، اگر چاہے راستہ بند نظر آتا ہو لیکن اسی طرح بھاگنا چاہیے جیسے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ کر دروازوں تک چلے گئے.
تو اپنے حصے کا کام کر لے انسان، پھر اللہ سے مانگے، پھر دیتا ہے اللہ۔ اپنے حصے کا کام نہ کرے تو پھر مانگے، تو وہ مانگنا معتبر نہیں، وہ دعا نہیں، وہ مذاق۔ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں کانگلے میں تھے، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ذرا پہلے کا دور کا زمانہ اس میں تھے۔ دیکھیے نام کانگلے کے میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ایسے نہیں جا سکتا کہ ایک تو مجھ سے وضو کی تجھجک برداشت، یہ جو وضو نماز سے پہلے وضو کرنے کے اللہ ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، اور نماز پڑھنے میں مجھے اتنی دقت نہیں جتنے وضو کرنے میں، تو وضو نہیں کر سکتا۔ میں وہ دھو لیتا ہوں، لیکن یہ وضو پورا پاؤں بھی دھونا، یہ بھی تماشا بھی کرنا، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، 5 وقت یہ سب، یہ میرے سے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ دو عادتیں لگی ہوئی ہیں، ایک پینے پلانے اور ایک یہ جو طوائف ہیں کہ وہ آتی ہیں گانا بجانا کرتی ہیں، یہ 2 عادتیں ایسی ہیں کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، اور ان کو چھوڑے بغیر مسجد میں جاؤں نماز پڑھنے، اس کو دل آمادہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک طرف تو یہ حرکتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف مسجد میں جا رہا ہے، یا مدد۔ تو مولانا نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اللہ کے بھروسے پر دو باتیں آپ سے کہتا ہوں، 2 باتیں آپ نے کہہ دی، 2 باتیں میں کہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ سے وضو نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ آپ بغیر وضو چلے جایا کریں نماز پڑھنے۔ وضو اگر نہیں ہوتی بغیر وضو نماز پڑھنے چلے جایا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ 2 عادتیں نہیں چھوٹتی، تو یہ 2 عادتیں چھوٹیں کہ نہ چھوٹیں اس سے بحث نہیں، لیکن آپ نماز میں جانے کا وعدہ کر لیں جو نماز میں جایا کروں گا مسجد۔ اس نے کہا کہ جی مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایک تو بغیر وضو نماز پڑھنے کا حکم کہہ رہے ہیں اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کرتے رہو اور ساتھ میں نماز کو بھی چلے جایا کرو، یہ عجیب بات۔ تمہارا فرمایا کہ یہ میری ذمہ داری، یہ مجھ سے وعدہ کر لیجیے کہ مسجد میں جایا کریں۔ اس نے کہا چلیے اگر آپ یہ کہتے ہیں چلیے میں وعدہ کر لیتا ہوں، وعدہ کر لیتا ہوں کہ میں مسجد میں جایا کروں گا، بغیر وضو کے آپ نے اجازت دے دی اور جو اور چکر ہیں وہ بھی جاری رکھنے کی اجازت دے دی، چلا جایا کر۔ مولانا یہ کہہ کر واپس آئے، دوبارہ اسی مسجد میں پہنچے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور سجدے میں خوب روئے۔ ساتھی کہتے ہیں کہ خوب ہی روئے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ مولانا یہ آپ نے عجیب معاملہ کیا، ایک تو وہاں گیا ہے اس نے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو، فقہائے کرام نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر آدمی تہاوناً دین کے لاپرواہی میں وضو کو چھوڑنے بغیر وضو کے نماز پڑھے تو یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے ایک تو کام یہ کیا، اس کو یہ کہہ دیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ آج کے مسجد میں روئے خوب۔ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس سے کہہ تو آیا میں کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کر، لیکن آ کر پھر میں نے 2 رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس لیے رویا اور گڑ گڑایا کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی تھا، میرے بس میں تو اتنا ہی تھا کہ اس سے یہ کہہ دیتا کہ تو یہاں تک آ جایا کر، اب وضو کرانا آپ کے قبضے میں،
وضو کرانا میرے قبضے سے باہر تھا، میرے قبضے وضو کرانا آپ کے قبضے میں ہے، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے اس کے دل میں ڈالیں۔ تو فرماتے ہیں اس کے ساتھی کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ کل سے میں نماز میں جایا کروں گا۔ جب پہلی نماز کا وقت آیا، خیال آیا کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے، مجھے نماز میں جانا ہے، تو خیال آیا کہ خدا کے بندے آج تو پہلی بار مسجد کی طرف جا رہا ہے، مولانا نے اگرچہ کہہ دیا کہ بغیر وضو کے چلے جایا کر، لیکن پہلی مرتبہ جا رہا ہے تو آج تو وضو نے غسل کر کے جانا۔ تو دل میں یہ خیال آنا تھا، گیا غسل خانے، غسل کیا باقاعدہ، خوشبو لگائی اور غسل کر کے خوشبو لگا کے مسجد میں پہنچا اور مسجد میں پہنچ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ جب نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اتنے دنوں کے بعد آخر مسلمان کا کلمہ گو تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے دل میں جو شراب نوشی اور طوائف بازی کا جو شوق تھا اس کے خلاف ایک نفرت پیدا کر واپس آیا، تو دل میں ساری چیزوں سے نفرت ہو چکی تھی، ساری چیز سب شراب بھی چھوڑ دی اور یہ طوائفوں کا آنا جانا بھی چھوڑ دیا اور پکا پنج وقتہ نمازی بنا۔ تو یہ مولانا کی جو بات یاد آئی مجھے وہ یہ کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا تو میں اسے یہ کہہ دیتا، اب آگے کام آپ کا ہے، میرے بس کا نہیں، آپ کرائیے، اور آپ کے سامنے میں رو رہا ہوں، گڑ گڑا رہا ہوں۔ یہ ہے انسان کا کام کہ اپنے حصے کا کام کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اگر اپنے حصے کا کام تو کچھ نہ کرتے اور مانگتے تو وہ دعا نہ کرتے۔ اللہ اسی واسطے کہتے ہیں یہ بظاہر یہ جو اگر کوئی دیکھے نا کوئی ظاہر پرست قسم کا آدمی تو دیکھے لوگ مولانا صاحب بغیر وضو کے نماز کی اجازت ہے مولانا صاحب۔ تو اسی کو حافظ شیرازی نے کہا ہے کہ میں سجادہ رنگ کی کن کرا سیرے بگا ہوئے کہ سالک بے خبر نبت ذرا ہو رسم منزل ہاں۔ تم ظاہری اعتبار سے مت دیکھو کہ اسے بغیر وضو کے نماز کی اجازت دے رہا ہے، ارے جو دے رہا ہے وہ دینے کے بعد رو بھی رہا ہے مسجد میں جا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا بھی رہا ہے، اس سے مانگ بھی رہا ہے۔ تم کیا جانو اس کی بات کو کہ کہاں سے بول رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض نہ کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے، سنت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے حصے کا کام کر کے پھر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ جو حدیث ہے اس میں پہلا سبق تو یہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا مانگنا جس سے کروانا یہ بڑی مبارک بات ہے، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ حضور سے دعا کروا لی اور چھٹی۔ اب تمہیں اپنا بھی کام کرنا ہے، ایک بات، اور دوسری بات دوسرا سبق یہ دیا کہ جنت کو حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے سجدوں کی کثرت، اور سجدوں کی کثرت سے اشارہ ہے نماز کی کثرت۔ نماز کی کثرت 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں، ہر مومن کو کے ذمہ فرض ہے، فرض نماز مراد ہے نوافل کی کثرت، نفلوں کی کثرت، یہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ انسان نوافل بھی کثرت سے پڑھے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اب کچھ نوافل تو ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں داخل، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، یہ نوافل تو یہ بھی اسی کثرت سجود کے اندر داخل۔ تو ایک ہمارے حضرت فرمایا کرتے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میاں یہ فرائض جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، عظمت کا حق یہ تو کرنا ہی ہے، اور یہ نوافل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، محبت کا حق۔ ارے کسی سے اگر تعلق ہو تو کیا وہ صرف ایسی رسمی خوش خدرا تعلق ہوگا، راستے کا تعلق ہوگا؟ یہ بیوی کا تعلق ہے تو بیوی میں میاں کے ذمہ فرض ہے کہ نفقہ ادا کرے، یہ قانونی فریضہ اس کے ذمہ ہے، نفقہ ادا کرنا، مہر دینا۔ اب وہ جناب کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا تعلق رکھتا ہے کہ نفقہ بھی دیتا ہے اور مہر بھی پورا دیتا ہے، مہر بھی دے دیا، نفقہ بھی بھجوا رہا ہے، کبھی
بھلے وہ بات نہیں کرتا تو بتاؤ تعلق کہاں پیدا ہوا؟ ارے وہ تو فرض تھا، واجب تھا، قانون تیرے دل میں ضروری تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دلداری، یہ اس کے حقوق کی ادائیگی، یہ بھی تعلق کا حصہ ہے. جب تک یہ نہ ہو تو تعلق کا حق صحیح معنی میں ادا نہیں ہوا. بات ہے بیٹے کا نفقہ واجب ہے اس کے دل میں، قانونی جو حق ہے اس کے دل میں وہ یہ ہے کہ نابالغ اولاد کا نفقہ ادا کرے. کھانے کو اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، لیکن تعلیم ٹھیک نہیں کرتا، کرواتا، تربیت ٹھیک نہیں کرتا، ان کا خوشی کا خیال نہیں کرتا، تو یہ قانونی تعلق تو ہو گیا ادا، قانونی فریضہ ادا ہو گیا، لیکن آخر کچھ محبت کا بھی حق ہے. تو ہمارے لوگ فرماتے تھے کہ یہ فرائض جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اور نوافل یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. تو یہ چاہیے کہ فرائض کے علاوہ بھی کچھ نوافل کا اہتمام انسان کرے، اور اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تہجد، اشراق، اوابین، تہجد رات کو اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے، بڑی نعمت ہے. اگر اس کی استطاعت نہیں، اٹھا نہیں جاتا، تو بزرگوں نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں سنتوں اور وتر کے درمیان 4 رکعتیں بنیاد تہجد پڑھ لیا کرتی ہیں. 4 رکعتیں نیت کے تہجد کے ساتھ پڑھ لے کہ یا اللہ پتہ نہیں اسے اٹھنے کی توفیق ہو کہ نہ ہو، یہ 4 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہجد کی برکات سے محروم نہیں فرمائے اللہ کی راہ. اور دوسرا نسخہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کسی کو عادت نہیں ہے تہجد کی، اٹھا نہیں جاتا، ایک ارادہ، ایک کام کر لے کہ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے، کبھی کھلی جاتی ہے تو آنکھ کھلے تو اٹھ کر بیٹھ جائے تھوڑی دیر بستری میں سے بیٹھ، اور اس لیے بیٹھ جائے، اس خیال سے بیٹھ جائے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دنیا والوں پر، رات کا 1/3 حصہ گزرنے کے بعد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت جس کو عافیت دوں. یہ اعلان ہوتا رہتا ہے ساری رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. تو یہ سوچو، دل میں یہ خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے مغفرت مانگنے کے لیے، رزق مانگنے کے لیے، عافیت مانگنے کے لیے، اور میں بڑا سو رہا ہوں، تو کم از کم تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھ جائے بستر میں صحیح، اور وہاں دعا کر لے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما دے. وہی بیٹھے بیٹھے یہ دعا کر لے. اور میں اس پر اضافہ کرتا ہوں کہ یہ بھی کر لے کہ یا اللہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، مجھے توفیق دے دے. اور یہ دعا کر لے، اور دعا کرنے کے بعد فرماتے ہیں جب خوش ہو جائے یہ ارادہ، یہ کر لے ارادہ کہ یہ کروں گا، جب بھی آنکھ کھلے گی یہ کروں گا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کر کے دیکھو، یہ دعا تمہیں وہاں بستر پر بیٹھے رہنے نہیں دے گی انشاءاللہ، یہ اٹھا کے چھوڑے گی، لیکن کر. تو یہ تہجد اور اشراق طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعتیں اشراق کی نیت. حدیث میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے نماز کی جگہ پر بیٹھ جائے اور ذکر کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعتیں اشراق کی پڑھے، تو اس عمل سے فرمایا کہ اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. اور اتنا ہی فرمایا حج اور عمرے کا تام متن 3 مرتبہ، کہ حج اور عمرے کا مکمل حج عمرے کا مکمل حج عمرے کا مکمل حج عمرے کا اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی. تو اسلام کا اہتمام. اور 4 جس کو صلاۃ الضحیٰ ہے کہ جب سورج ذرا بلند ہو جائے زوال سے پہلے کسی وقت بھی پڑھ سکتے 4 رکعتیں پڑھ لیں، یہ ضحیٰ کہلاتا ہے. اوابین مغرب کے بعد 6 رکعتیں، 2 سنت تو ہوتی ہے، 4 اس میں اور اضافہ کر لیں، 4 نفلوں کا سب ملا کر 6 ہو جائے. اوابین اس طرح اگر 2 سنت
سنتوں کے علاوہ 6 پڑھ لے بہت اچھا، نہ کرے تو 2 سنت مؤکدہ سمیت 6 پڑھ لے تو بھی اوابین ادا ہو جاتی ہے. اور یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز اس کا کر جاتا ہے. یہ 4 نمازیں تہجد اشراق 4 اوابین، یہ 4 نمازیں. اور پھر جب کبھی کوئی حاجت پیش آئے، جب کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی پیش آتی فوراً آپ جلدی سے نماز کی طرف رجوع فرما دیتے. کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوا آپ سیدھے نماز. یہ مطلب تو یہ کثرت سجود جو فرما رہے ہیں کہ سجدے کی کثرت کرو، یہ نوافل کی جاتا. اور یاد رکھیے سجدے سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور ہے نہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب اللہ تعالیٰ سے نہیں. کیا اچھا لفظ استعمال فرمایا. سورہ اقرا جو ختم ہو رہی ہے، سورہ اقرا وہ آیت سجدہ ہے، وہ پڑھوں گا تو سب کا سجدہ واجب ہو جائے گا، کر لیجیے گا بات. تو فرمایا اس میں وسجد واقترب، وسجد واقترب. کیا مانا؟ سجدہ کرو ہمارے پاس آ جاؤ. کیا خوبصورت جملہ ہے. سجدہ کرو ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے قریب آ جاؤ. تو سجدہ معلوم ہوا کہ سجدہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کے پاس جانا ہے تو اس کا راستہ ہے سجدہ. سجدہ کرو ہمارے پاس آ جاؤ، قریب آ جاؤ. تو یہ سجدے سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی اور راستے سے نہیں ہوتا. تو اسی واسطے اس سجدے کو معمولی چیز نہ سمجھیں. جس وقت انسان کی پیشانی ٹکی ہوئی ہے اللہ جل جلالہ کی چوکھٹ کے اوپر، ساری کائنات اس پیشانی کے نیچے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر یہ سجدہ ہو رہا ہے. اسی کا آسنا اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. اس چوکھٹ کے اوپر سر جھکائے گا تو وہ سر اونچا رہے گا، کبھی وہ کسی سے نیچے نہیں ہو سکتا. یہ سجدہ جسے تو، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ چوکھٹ پر جب سر جھکا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو ساری کائنات اس پیشانی کے نیچے. اور اسی واسطے سجدے کی حالت میں دعا میں بڑا مزہ ہے. سجدے کی حالت کے اندر دعا کے اندر بھی بڑا لطف ہے، قریب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر سر رکھا ہوا ہے اور اس وقت مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو فرائض میں تو، فرائض کے اندر تو اچھا ہے کہ آدمی صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھے. اگرچہ جائز ہے اس میں بھی دعا کرنا، لیکن جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے. لیکن نفلوں میں، تہجد میں، اشراق میں، چاش میں، اوابین میں، بلکہ سنن مؤکدہ میں بھی، اس میں جب سجدہ کر رہے ہو سجدے کے اندر وہ دعائیں جو قرآنی دعائیں یا وہ دعائیں جو معصور دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں جو مناجات مقبول وغیرہ میں پڑھی لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھ، وہ دعا کرے. سجدے میں پڑھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سجدے میں پڑھا ہے اور کہہ رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سجدے میں پڑھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہے، اللہ اہدنی وسددنی. تو یہ سجدے کی حالت میں کی ہوئی دعائیں یہ بڑی عجیب دعائیں. اور ایک روایت آتی ہے، دیکھیے یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی خواب بیان فرماتے تھے تو توجہ سے سنا کرتے تھے. اور حدیث میں چلیے وہ بتا، حدیث میں ہے کہ جب کوئی خواب بیان کرے تو بیان کرتا تو آپ یہ دعا کیا کریں، یعنی خواب سننے سے پہلے کہ خیرت تلقاہ و شرت توقاہ، خیر لنا و شر لأعدائنا. یہ دعا پڑھنے کا معمول تھا.
سرکار دو عالم ہر جگہ سکھانا ہے سرکار دو عالم اس موقع پہ کیا پڑھنا ہے. کسی نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا تو آپ سنتے ہی یہ دعا پڑھتے ہیں. کیا اچھی دعا ہے, خیرن تلقا ہوں و شرن توقع ہوں, کہ اللہ کرے اس خواب کے نتیجے میں تمہیں خیر ملے اور تم شر سے بچو. یہ جو خواب بیان کرنا اسے کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے تم خیر تمہیں ملے اور شر سے بچو, اور جو خواب تم مجھے بیان کرنا چاہتے ہو خدا کرے وہ ہمارے لیے خیر ہو, ہمارے دشمنوں کے لیے برا. خیرن تلقا ہوں و شرن توقع ہوں, خیر لنا و شر لآدائنا, یہ سنت نبی ہے. خیر, تو ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ میں نے عجیب خواب دیکھا. آپ نے پوچھا کیا؟ تو فرمایا, اور صحابی نے عرض کیا کہ اصل خواب میں یہ دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں, قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ایک سجدے کی آیت آ گئی. تو سجدے کی آیت میں نے تلاوت کی اور تلاوت کر کے اس کے لیے سجدہ کیا, کیونکہ آیت سجدہ کی تلاوت کی پسندہ واجب ہو جاتا ہے. سجدہ کیا تو سامنے ایک درخت تھا, وہ درخت بھی اپنی جگہ سے چلا اور تھوڑا چل کے وہ بھی سجدے میں گر گیا. سجدے میں گر گیا درخت بھی, میں بھی سجدے میں, وہ درخت بھی سجدے میں. اور وہ درخت جو ہے وہ اس میں سے آواز آ رہی ہے, درخت میں سے سجدے کی حالت میں گرا ہوا ہے درخت, اور اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ اللہم اکتب لی عندک بہا اجرا اللہم ضع عنی بہا وزرا واکتب لی عندک بہا اجرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد علیہ السلام. اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ سجد وجہی للذی خلقہ وقدرہ وشق سمعہ وبصرہ. یہ پڑھ رہا ہے درخت پڑھ رہا ہے, درخت میں آواز آ رہی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواب سنا, سننے کے بعد آپ نے, روایت میں نہیں ہے اس کی تعبیر کیا بتائی, تعبیر بتائی نہیں بتائی, اس کا ذکر روایت میں نہیں. لیکن جو صحابی یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر خواب بیان کیا, آپ نے سنا, وہ بتاتے ہیں کہ اگلے دن میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور وہی الفاظ سجدے کے اندر ادا فرما رہے ہیں جو اس شخص نے درخت کے الفاظ بتائے تھے کہ اللہم ضع عنی بہا وزرا واکتب لی عندک بہا اجرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد علیہ السلام. یہ الفاظ پڑھے. تو کیا اشارہ, یہ الفاظ اس شخص نے بتایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھے, اور خواب میں بھی درخت کے زبانی سننے میں آئے, لیکن چونکہ دعا بڑی اچھی تھی تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا خود اختیار فرما لی اور سجدے کے اندر خود یہ دعا پڑھنی شروع کر دی. تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم سے زیادہ اچھی دعا کون مانگے گا. ساری دنیا آخرت کی ساری حاجتیں ضرورتیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر موجود, لیکن حرص کا یہ عالم کہ کسی اور سے سنا کوئی لفظ جملہ دعا کا تو اس کو بھی دعا کا اختیار کر لیا کہ یہ دعا کی یہ دعا میں بھی مانگ لوں. تو معلوم ہوا کہ جب دعائیں سنو کسی کی کہ یوں دعا کر رہا ہے, سیکھو اس دعا کو. یہ دعا ایسی چیز ہے کہ دوسرے نے اگر اچھی دعا کوئی مانگی ہے اس کو سیکھ کر خود بھی اپنانے کی کوشش کرو. تعلیم دینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک دعا تو ایسی فرما دی مناجات مقبول میں ہے, فرمایا کہ ایما عبد او امت من اہل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم ان تشركنا في صالح ما يدعونك فيه وان تشركهم في صالح ما ندعوك فيه. کیا عجیب عجیب ڈھنگ سے دعا کرنا یہ سرکار دعا کرنا. فرمایا کہ جتنی خشکی پر تری پر, اے اللہ خشکی پر تری پر جس اللہ کے کسی بندے نے یا بندی نے جو کوئی کبھی دعا کی ہو اور وہ دعا میں کوئی بھلائی مانگی ہو تو اے اللہ میں یہ آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ بھلائی مجھے بھی ادا کرے اور اس دعا میں مجھے بھی شریک کرے, اور جو کوئی دعا میں مجھے کرنے کی توفیق ہو تو اے اللہ میری اس دعا میں خود اللہ کے بندوں کو بھی شریک کرے. تو کوئی حاجت کوئی ضرورت ایسی نہیں جو چھوڑی ہو حضور نے دعاؤں میں,
لیکن پھر بھی فرما رہا ہے کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے یا بندی کے دل میں کوئی ایسی دعا آ گئی ہو کہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ اس کو بھی شریک کر لیجیے، کوئی گوشہ چھوڑا نہیں سکتا۔ تو یہ دعا ایسی چیز ہے کہ دوسروں سے سیکھنے کی چیز، دوسرا کس طرح دعا مانگ رہا ہے یہ بھی سیکھنے کی چیز۔ تو یہ دعا کرے انسان، اور دعا اس میں سجدے کی حالت میں دعا کرنا، یہ اب یہ معصورہ خاص طور پر نفلوں کے سنتوں، ہاں اس درخت والی دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ عنی بہا وزرا، اللہ یہ سجدہ میں کر رہا ہوں، اس کے ذریعے آپ میرے گناہ کو معاف کروا دیں، وقتب لی عندک بہا اجرا، اے اللہ اس سجدے کے سفید مجھے میرے لیے اپنے ہاں اجر لکھ دیجیے میرا، اور اے اللہ اس سجدے کو اسی طرح قبول فرما لیجیے جیسے کہ آپ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا۔ اور ایک روایت میں سجدہ وجہی للذی خلقہ فقدرہ وشق سمعہ وبصرہ، کہ میرا چہرہ سجدہ ریز ہے اس ذات کے آگے جس نے اس کو اس چہرے کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنایا، اور جس نے اس کے آنکھ اور کان بنائے۔ تو یہ الفاظ، تو غرض یہ کہ یہ دعا سجدے کی حالت، تو یہ بڑا مزے کا جملہ ہے، یہ سورہ اقرا کے اندر نے فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کرو اور ہمارے قریب آ جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو اس سے زیادہ کیا دعوت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو، کیا دعوت ہوگی؟ آؤ قریب آ جاؤ۔ تو اس قرب کی حالت میں دعا مانگنا خاص طور سے نفل، اور ویسے بعض اوقات نماز کے بعد ہی یا کسی اور حالت میں بھی دل چاہ جائے سجدہ کر کے دعا مانگنے کا تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اردو میں دعا مانگتے رہو، سجدے میں پڑھو، لیکن ہاں ہر نماز کے بعد عادت نہیں بنانی چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لیکن جائز تو کبھی کبھی جب ڈال کبھی آ گیا دل چاہ گیا تو گر کے بھی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ جو فرمایا کہ میری مدد کرو، کیسے مدد کرو؟ کثرت سجود سے، سجدے کی کثرت، تو یہ سجدے کی لذت اٹھانے کی کوشش، یہ سجدے کا لطف اٹھانے کی کوشش، تو یہ بڑا عجیب عالم ہوتا ہے کہ انسان چوکٹ پر سر جھکائے ہوئے۔ میں نے عرض کیا ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو چوکٹ پر جھک گیا، جس پہ جو پیشانی چوکٹ پر جھک گئی، ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا کہ سر بر قدم حسن قدم پر کلہ و تاج، کہ قدم حسن پر سر اور سر بر قدم حسن قدم پر کلہ و تاج، حسن کے سر پر قدم رکھا ہوا، سر رکھا ہوا ہے سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اور قدم ہے سارے دنیا کے تاج و تخت کے اوپر جو سجدے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ معراج کی چیز۔ یہ فرمایا کہ سجدہ جو ہے صلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہاں حاصل ہوئی، قرب کا وہ مقام حاصل ہوا جو کسی کو نہیں ہو سکتا۔ امت کے واسطے توبہ کیا لے کر آئے؟ نماز، صلاۃ، کہ تم اگر یہ معراج حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدے میں سکت دو، الصلاۃ معراج المومنین، یہ ہے صلاۃ۔ تو اس کی کثرت یہ ہے راستہ سرکار کا فرما دیا کہ میرے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہو جنت میں، میری صحبت میری رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدے کی کثرت کرو۔ دو سبق حدیث سے میں نے عرض کیا ملے، ایک یہ کہ تنہا دعا بڑی چیز ہے، لیکن دعا اس وقت دعا ہے صحیح معنی میں جب آدمی رخ بھی سیدھا کرے، کوئی قدم بڑھائے، ٹوٹا پھوٹا ناقص ادھورا کیسا بھی ہو بڑھائے اور پھر دعا مانگے۔ اور دوسرا یہ کہ کثرت سجود یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں۔ سرکار دوارے میں فرماتے ہیں کہ میری مرافقت میری رفاقت جنت کے اندر اس سے نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہ میں نے صاحب کیا، میں نے آج یہ سورہ اقرا کی آخری آیت جو ہے واسجد واقترب، یہ آیت سجدہ ہے، سب پر سجدہ واجب ہو گیا ایک مرتبہ، اگرچہ بار بار کہا ہے میں نے، لیکن ایک مجلس میں جب بار بار پڑھا جائے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ واجب ہوتا ہے، تو اس لیے ایک سجدہ سب کر لیجیے گا۔ دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو اپنی رحمت سے اپنی رضا کاملہ عطا فرما. یا اللہ اپنی مغفرت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شرور اور فتنوں سے ہمارے گھر والوں اعزا احباب متعلقین سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو راسخ فرما. یا اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں اور تعلقات پر غالب فرما. یا ارحم الراحمین اپنے تعلق کو تمام تعلقات پر غالب فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کاملہ اور جنت عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو باتیں ہم نے کہیں اور سنی اپنی رحمت سے ان کو باتوں سے عمل میں تبدیل فرما. یا اللہ ان پر استقامت عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد پر کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ سب کے جبراتوں کو پورا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن